بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی لم یزل لا یزال حیا قیوما، والصلاة والسلام علی حبیبہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، وقل رب زدنی علما۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ دیں۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا شفیع المذنبین۔ جتنے حضرات تشریف فرمائے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ دیں۔ صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا شفیع المذنبین۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان کی دید زخموں کا درد ہونے نہیں دیتی، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ان کی دید زخموں کا درد ہونے نہیں دیتی، ان کی یاد جذبوں کو سرد ہونے نہیں دیتی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ وہ جن کے ذکر سے سوئی امیدیں جاگ جاتی ہیں، بے شک، وہ جن کے ذکر سے سوئی امیدیں جاگ جاتی ہیں، وہ جن کا نام لینے سے بلائیں بھاگ جاتی ہیں، بے شک، سبحان اللہ۔ وہ جن کے طالب علموں پر صحابہ کرم چھاتے ہیں، بے شک، وہ جن کے طالب علموں پر صحابہ کرم چھاتے ہیں، تو ان کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے اللہ ہیں۔ ہو، واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ جن کی طلب میں طالب گھروں سے دور جاتے ہیں، بے شک، وہ جن کی طلب میں طالب گھروں سے دور جاتے ہیں، مٹا کر اپنی ہستی کو خدا کا نور پاتے ہیں۔ واہ، سبحان اللہ، وہ جن کی نعت خلوت میں انیس زندگانی ہے، بے شک، وہ جن کی بات جلوت میں امید من رعانی ہے، واہ، سبحان اللہ۔ اگر سولی ملے ان کی محبت میں گوارا ہے، جو ہر تلخی مٹائے ان کے چہرے کا نظارہ بے ہے، شک، سبحان اللہ۔ وہ جن کے ذکر سے سوئی امیدیں جاگ جاتی ہیں، وہ جن کا نام لینے سے بلائیں بھاگ جاتی ہیں، بے شک، وہ جن کی دید زخموں کا درد ہونے نہیں دیتی، وہ جن کی یاد جذبوں کو سرد ہونے نہیں دیتی۔ اللہ تبارک و تعالی عز اسمہ جل ذکرہ جل سبحانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حبیب لبیب دکھی دلوں کے طبیب سرکار دو جہاں مفخر دو جہاں سرور کائنات زینت بزم کائنات حضور مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج کی یہ تبلیغی روحانی محفل پاک جس کا انعقاد آپ کے یہاں کیا جاتا ہے، اللہ پاک کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے۔ برادرم قاری عاصم اتاری صاحب نے مجھے رات کو فون کیا تراویح کے بعد، جس طرح برادرم فرما رہے تھے کہ احمد رضا جماعتی صاحب زیدہ شرف ہو کہ عبداللطیف مفتی عبداللطیف صاحب کا بیان تھا، تو وہ کسی ایمرجنسی کی بنا پر نہیں تشریف لا سکے، تو موضوع تھا علماء اہل سنت اور اتحاد اہل سنت، علماء سنت اتحاد کی علامت، علماء اہل سنت اتحاد کی علامت۔ تو انہوں نے کہا جی جو آپ کو موضوع اچھا لگتا ہے وہ کر لیں، جو عموماً ایسا ہی ہوتا ہے جب کوئی خطیب مس ہو جائے پھر اس کو جو اچھی تقریر آتی ہے تو وہ سنا دیتا ہے۔ تو میں نے کہا جی آپ یہ اسی کو رہنے دیں، میں نہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے چند باتیں عرض کرتا ہوں۔
اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اچھی جزا عطا فرمائے، اور ہمارے لیے سعادت کی بات ہے یادگار اسلاف پیکر اسلاف حضرت علامہ محمد عبدالغفور مظہری قادری رضوی ہمارے بزرگ تشریف فرمائے، اور ان کا وجود ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ علامہ قاری محمد عظیم صاحب، علامہ قاری لیاقت صاحب اور احمد رضا صاحب، اور جتنے انہوں نے نام بتائے مجھے سب کے نام بھی نہیں آتے، قاری آسم صاحب، اللہ پاک آپ سب کا آنا قبول فرمائے۔ چند منٹ ہے، کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں ہے۔ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ پاک نے پہلے انسان اور تمام انبیاء کے باپ اور تمام انسانوں کے باپ کا تعارف جن الفاظ سے پیش کیا ہے، فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے تمام علوم کا علم عطا فرمایا۔ یہ تعارف اللہ نے نبی کا اور تمام انسانوں کی اصل کا علم سے پیش کیا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ علم سے اللہ پاک تعارف کروا رہا ہے۔ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کا علم عطا فرمایا، تو اللہ کی بارگاہ میں سب سے عزت والی مخلوق اللہ کے نبی ہیں، شرف والی مخلوق اللہ کے نبی ہیں، حکمت، بصیرت، حسن، ہر ادا ان کی لاجواب ہوتی ہے، اور ہر طرح اللہ نے ان کو نوازا ہوتا ہے، تو اللہ پاک اپنی سب سے کامل، اعلیٰ اور پیاری مخلوق کا تعارف علم سے کروا رہا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور علم کی بنیاد پر ہی ملائکہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، آدم علیہ السلام مسجود الملائکہ قرار پائے۔ یہ وجہ فضیلت علم تھی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں دیگر انبیاء کا بھی ذکر علم سے ہی کرواتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، طالوت بادشاہ فرمایا کہ وہ ان کو اللہ پاک نے علم اور جسم میں اللہ تبارک و تعالی نے برتری عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علمنا منطق الطیر، سلیمان علیہ السلام کی آسمانوں اور زمینوں میں بادشاہت تھی۔ سلیمان علیہ السلام کی اللہ پاک نے ان کی شہرت اس بنا پر نہیں بیان فرمائی کہ وہ آسمانوں کے بادشاہ تھے، وہ ملائکہ کے بادشاہ تھے، وہ جنات کے بادشاہ تھے، ہوائیں ان کے لیے مسخر کر دی تھی۔ اللہ پاک نے ان کا تعارف بھی علم سے کروایا کہ انہیں پرندوں کی بولیوں کا علم دیا گیا تھا۔ وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ، کہ ہمیں پرندوں کی بولیوں کا علم عطا فرمایا گیا۔ سلیمان علیہ السلام اپنا تعارف علم سے کروا رہے ہیں۔ اور قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام بڑے حسین و جمیل نبی گزرے ہیں، آپ کا حسن ایک استعارے کے طور پر اور ایک شاعرانہ تخیل کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی فرماتے ہیں وَعَلَّمْتَنِي مِن تَعْبِيرِ الْأَحَادِيثِ، کہ مجھے خوابوں کی تعبیروں کا علم عطا کیا گیا ہے۔ خوابوں کی تعبیروں کا علم یوسف علیہ السلام اپنی فضیلت، اپنا شرف علم کی بنیاد پر بیان فرما رہے ہیں کہ علم کی بنیاد پر یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے فضیلت اور شرف عطا فرمایا۔ ان کا حسن بھی لازوال ہے، ان کا حسن بھی باکمال ہے، انہوں نے جو مصر کی بادشاہت کی وہ بھی باکمال ہے، لیکن یہاں پر فرما رہے ہیں کہ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اللہ پاک جو تو نے مجھے شرف عطا فرمایا، تو نے مجھے خوابوں کی تعبیروں کا علم عطا فرمایا۔ اللہ پاک نبیوں کی جو پہچان ہے وہ علم سے بیان فرما رہا ہے، حالانکہ نبی کی اولاد میں سے ہیں۔ آج کل حسب و نسب کو بھی وجہ شرف بتایا جا رہا ہے، لیکن نبی اپنا جو تعارف ہے، اپنی فضیلت ہے، وہ علم کی بنیاد پر بیان فرما رہے ہیں۔ اور میں وَعَلَّمْتَنِي مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور
سرکار دو عالم نور مجسم حضور مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے بارے میں اللہ کریم کا قرآن فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، سبحان اللہ کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کو آپ کے رب نے وہ علم عطا فرمایا جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے۔ حضور کا تعارف بھی اللہ نے علم سے بیان فرمایا، الرحمن علم القرآن۔ تو اللہ پاک سب سے پیاری ہستی، اللہ کے بعد جتنی بھی فضیلت ہے، شان ہے، ہمارے آقا حضور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو حاصل ہے، ان کو بھی اللہ علم سے ان کی شان بیان فرما رہا ہے۔ تو علم، امام راضی فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ بندہ ہونا بندے کو بندگی لازم ہے، بندے کو حق ہے کہ بندہ بندگی کرے، عبادت کرے، عاجزی کرے۔ اور اللہ پاک کی ذات علیم بذات الصدور ہے، اللہ پاک معبود ہے۔ فرماتے ہیں وجہ مشترک جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی صفت ہے علم ہونا، علیم اللہ کی صفت ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو بندہ علم حاصل کرتا ہے، اللہ کی صفت حاصل کرتا ہے، اللہ کی صفت کو اپنے سینے میں سموتا ہے، اس بنا پر اللہ اس بندے کا مقام اور مرتبہ بلند کر دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم میں 3 حرف ہیں، عین، لام اور میم۔ فرماتے ہیں جو علماء ہوتے ہیں، پہلا حرف جو عین ہے، فرماتے ہیں علو پر دلالت کرتا ہے، علم بلندی پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ پاک تم میں سے ان لوگوں کے درجات بلند فرماتا ہے جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے۔ علم کی وجہ سے ایک ادنا اعلیٰ ہو جاتا ہے، چھوٹا بڑا ہو جاتا ہے، اور ایک خزاں رسیدہ بہار آشنا ہو جاتا ہے۔ وجہ کمال جو ہوتا ہے وہ علم ہوتا ہے۔ علم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قوم کو عروج عطا فرمایا ہے، اور کسی بھی قوم کے علامہ ابن خلدون کہتے ہیں کسی بھی قوم کو دیکھنا ہو کہ وہ عروج پر ہے یا زوال پر ہے، تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو قومیں عروج پر جاتی ہیں، جو تہذیبیں عروج پکڑتی ہیں، جو تمدن مستحکم ہو جاتے ہیں، پہلے نمبر پر ان کے اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں، دوسرے نمبر پر ان کا علم پختہ ہو جاتا ہے۔ اخلاق اور علم کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جب ہماری پستی کی وجہ یہ ہے کہ آج علم اور اخلاق دونوں طرح سے ہم تہی دامن ہوتے چلے جا رہے ہیں، علم سے بھی دور ہیں اور اخلاقیات سے بھی دور ہیں، جس کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں ٹک ٹاکروں کی بھرمار ہے، اور علم سے لوگوں کا دور دور تک بھی واسطہ نہیں ہے۔ لوگ کتابیں پڑھنا چھوڑ گئے ہیں، کتابیں مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، اور جو پڑھتے ہیں بیچارے وہ بھی علم سے اتنی انہماک نہیں ہے، رغبت نہیں ہے۔ تو علماء اہل سنت جو ہیں، جو اتحاد امت کی علامت ہیں، تو علماء اہل سنت قرآن سے آپ سن چکے، حضور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ساری زندگی کا عمل جو تھا وہ علم دوستی ہے۔ صفہ کا چبوترا آج بھی مسجد نبوی شریف میں موجود ہے، جن کے کھانے کا انتظام، طالب علموں کے رہائش کا انتظام حضور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے، اور ان کی تعلیم و تربیت حضور علیہ السلام خود فرمایا کرتے تھے۔ دیکھیں سورہ مائدہ میں علماء تو علماء ہیں، سورہ مائدہ میں ہے، قرآن پاک میں ایک آیت پاک ہے کہ ایک کتا جس کو شکار کرنا سکھایا گیا ہے، کتے میں علم آ گیا شکار کا، کتے میں وصف پیدا ہو گیا شکار کا۔ وَعَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُقَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ، کہ فرمایا وہ کتا جس کو شکار کرنا سکھلایا گیا ہے، اس کا کیا ہوا شکار تمہارے لیے حلال ہے، کتے کا شکار تمہارے لیے حلال ہے۔ تو کتے میں جب تربیت آ جائے، کتے میں جب سکھایا جائے اس کو، تو کتے کا شکار حلال ہو جاتا ہے، جو کتا حرام ہے، اور اس کا شکار کیا ہوا گوشت بندے کے لیے کھانا حلال ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، سورہ مائدہ کہہ رہی ہے
کہ کتے کا کیا ہوا شکار تمہارے لیے حلال ہے، کتے میں علم آ گیا تو اس کا کیا ہوا شکار حلال ہے، تو سوچو خیر الناس انسان ہو، حضور کا امتی ہو، اس میں علم آ جائے تو اللہ اس کو کتنی زیادہ بلندیاں عطا فرماتا ہو۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ کتے میں آ جائے۔ ہمارے استاد صاحب فرماتے تھے کہ انسان گھوڑے پر محنت کرے تو گھوڑیاں ناچنا سیکھ جاتی ہیں، مداری بندر پر محنت کرتا ہے تو وہ بندر تماشا کرنا سیکھ جاتا ہے۔ تو علماء پر محنت ہو، اور علماء کتنا زیادہ امت کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں علماء اہل سنت اتحاد امت کی علامت ہے، تو بدقسمتی سے یہ موضوع ہی ایسا ماحول بن گیا ہے کہ رخنہ اندازیاں اتنی بڑھ گئی ہیں اور شر کا پہلو اتنا زیادہ ہمارے یہاں غالب آ گیا ہے کہ جو قرآن نے کہا ہے نا وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ہمارے یہاں آج خیر کا پہلو بہت کم ہو کے رہ گیا ہے، اور دین سے، دینداروں سے دین کو فائدہ بہت کم ہو رہا ہے۔ ہماری آپس کی لڑائیاں نہیں ختم ہو رہی۔ علماء کا کام ہے قوم کو متحد کرنا، مجتمع کرنا، جمع کرنا۔ تو میں حضرت صاحب جندل شریف کی ایک بات بتاتا ہوں۔ میاں ارشد محمود گوہر صاحب حضرت صاحب کے پوتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے بھی علم مانگا ہے۔ میں نے خطبے میں پڑھی ہے نا آیت قُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اللہ نے اپنے نبی کو کسی چیز کو مانگنے کا یہ حکم نہیں فرمایا۔ حضور نے کوئی مادی چیز، دنیاوی دولت اللہ کی بارگاہ سے نہیں مانگی، علم مانگا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، تو فرماتے جو حضور مانگتے تھے وہ کون سا علم ہوتا تھا؟ جو حضور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا ہے۔ آج دیکھیں علم تو بہت ہے، علم تو بہت ہے، مدارس بھی ہیں، یونیورسٹیاں بھی ہیں، لیکن قوم میں اتحاد کیوں نہیں؟ ہماری صفوں میں اتحاد کوئی نہیں، امت کو خیر نہیں پہنچ رہی، امت کو فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ حضور نے دیکھو اللہ سے کون سا علم مانگا ہے؟ مدارس ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، پی ایچ ڈی پروڈکشن ہو رہی ہے، ڈگریاں بانٹی جا رہی ہیں، لیکن کوئی رومی نہ اٹھا عجم کے لالہ داروں سے، کوئی بلے شاہ جیسا، کوئی معین الدین اجمیری جیسا، کوئی داتا علی اجمیری جیسا، کوئی بہاؤالدین زکریا ملتانی جیسا، کوئی قاضی سلطان محمود عوانی جیسا، کوئی مرد کامل نہیں پیدا ہو رہا جو لوگوں کے سینوں کو روشن کر سکے، جو لوگوں کو گناہوں کی تاریکی سے نکال سکے۔ کوئی محدث اعظم پاکستان سردار احمد جیسا عاشق رسول نہیں پیدا ہو رہا۔ تو انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ حضور نے مانگا تھا علم نافع، اللہم انی اسألک علما نافعا۔ ہمارا جو علم ہے وہ کیل کال منازعت اور جھگڑے والا علم ہے۔ ہم آپس میں جھگڑے، اپنے علم کے ذریعے دوسرے بندے کی گرفت کرتے ہیں کہ مولانا صاحب تقریر میں غلطی کہاں کریں گے، عبارت میں غلطی کہاں کریں گے، ان کی میں گرفت کہاں سے کروں گا۔ ہم علم کو، علم ایک ٹول ہے، ہم علم کو کیل کال کا ذریعہ بنا بیٹھے ہیں۔ علم اپنی اصلاح کے لیے ہے۔ یہ جو کریمہ نامہ حق مند نامہ گلستان بوستان پڑھایا جاتا ہے مدرسے میں پہلے سال، تو جامعہ نعمیہ کے شیخ الحدیث سے مفتی عبداللطیف صاحب جلالی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی عبداللطیف صاحب فرماتے تھے کہ یہ جو کریمہ نامہ حق مند نامہ ہے نا، یہ دورہ حدیث شریف کے بعد پڑھانا چاہیے۔ کریمہ نامہ حق پند نامہ یہ اخلاقیات کا نصاب ہے، یہ تربیت کا نصاب ہے، اس سے علم نافع نصیب ہوتا ہے۔ یہ علم عمل کے لیے آیا ہے، علم لڑائی کے لیے تھوڑا آیا ہے۔ تو علماء کا کام ہوتا ہے قوم کو متحد کرنا۔ پہلے تو علم نافع کی دعا مانگنی چاہیے، اور وہ علم نافع نہیں ہوتا جس کا بندے کی اپنی ذات کوئی نفع کوئی نہ ہو۔ آج ہم سنت علم آیا تو ہم نے سنت غیر موقدہ چھوڑ دی کہ چلو سنت غیر موقدہ ہی ہے نا، سنت غیر موقدہ ہی ہے نا، کوئی نہیں، نہ پڑھے تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو میں نے حضرت سید میر علی شاہ صاحب تاجدار گولڑا کو آپ کی سیرت میں پڑھا، آپ نے ساری زندگی ان کا اہتمام کیا، سفر میں بھی ان کا التزام فرمایا،
حضرت علامہ عنایت اللہ سانگلہ ہل والے رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے سفر میں بھی سنت غیر موقدہ کا اہتمام فرمایا ہے، فرماتے تھے یہ حضور کی سنت ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، ہم لوگ سنتیں چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ جی سنت غیر موقدہ ہے، نفلی عبادت ہے، کر لو تو ثواب، نہ کرو تو گناہ کوئی نہیں. وہ نوافل کو اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ سے محبت کا سودا ہے. تو اللہ پاک ان کو علم میں عمل کی برکت سے علم نافع عطا فرماتا تھا. آج ہمارے یہاں ذوق عبادت ختم ہو گیا ہے. آج ہم بندگی کا جو تعلق ہے اللہ کے ساتھ وہ ہم چھوڑ بیٹھے ہیں. ہم لوگ مقتدا ہیں. میں اپنے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آج ہم لوگ مقتدا ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج ہم نہ اس درجے کی اللہ کی بندگی کرتے ہیں، مصلی پر ٹائم نہیں دیتے، نفل نہیں پڑھتے، تلاوت قرآن، ذکر و درود جو ہمارے اسلاف کا معمول تھا، منہج تھا. اور اس کی برکت سے حضور حافظ الحدیث سید جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نابینا تھے، بھکی شریف والے، لیکن ہم نے سنا ہے کہ 5 پارے روزانہ تہجد کے نوافل میں پڑھتے تھے. 5 پارے تلاوت روزانہ تہجد کے نوافل میں حضور سید جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھی. اور علامہ استاذ الکل شیخ الحدیث علامہ محمد نواز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فاضل بریلی شریف جو حضور سید جلال الدین شاہ صاحب کے ساتھ بریلی شریف سے پڑھ کے آئے تھے، میں نے ان کا بھی معمول دیکھا کہ وہ بھی 5 پارے تہجد کے نوافل میں اور روزانہ 10,000 دفعہ درود شریف پڑھتے تھے. اور شرح مولا جامی ان کو زبانی حفظ تھی، وہ کتاب سے دیکھ کے نہیں پڑھاتے تھے، ان کو زبانی یاد ہو گئی تھی شرح مولا جامی پڑھا کے. ہدایہ کا اکثر متن ان کو زبانی یاد ہو چکا تھا. تو ایک تو یہ کہ اتحاد اس وقت ہوگا، بات میں اثر اس وقت ہوگا کہ جب تک ہمارا خود ذاتی عمل اتنا پاورفل ہوگا. ہمارے اسلاف سائیں غلام رسول قاسمی صاحب کا معمول دیکھا، دلال الخیرات شریف سفر و حضر میں پڑھتے ہیں. کئی بزرگان دین بڑے بڑے نیک بڑے بڑے باعمل لوگ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں خود اپنی علمی اور عملی حالت اچھی کرنی ہوگی، عملی حالت اچھی کرنی ہوگی. اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اللہ سے علم نافع کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ پاک مجھے وہ علم عطا فرما جس علم کا علمی نفع ہو، امت کو فائدہ ہو. اور جو بندہ نافع ہوتا ہے نا، قرآن پاک کے الفاظ ہے اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. جو بندہ اللہ کی مخلوق کو نفع دیتا ہے اللہ پاک اس کا زمین پر نام باقی رکھتا ہے. جو اللہ کی مخلوق کو نفع دیتا ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حاتم طائی کا نام قیامت تک سخاوت کی وجہ سے زندہ رہے گا، اور نشیر ماں کا نام عدل کی وجہ سے قیامت تک باقی رہے گا، زندہ رہے گا. تو جو باتیں کیل کال میں شخصی مناظر، لڑائی جھگڑا اور ذاتی الجھنیں، یہ جتنے بھی ہماری لڑائیاں جھگڑے ہیں یہ ایک دن میں ختم ہو سکتے ہیں. یہ جو یوٹیوب پر ویڈیو بناتے ہیں، ایک دوسرے کی درگت بناتے ہیں، ایک دوسرے کی عیب اچھالتے ہیں، ایک دوسرے کی شخصی کمزوریاں بیان کی جاتی ہیں، یہ ساری ہماری 1 گھنٹے میں لڑائی ختم ہو سکتی ہے اگر یہ سارے لوگ ایک کمرے میں بیٹھ جائیں اور اپنے سارے اختلافات جو ہیں وہ بات چیت سے حل کر لیں تو ہو سکتے ہیں. یہ کوئی اتنی ناممکن بات تو نہیں ہے. جب سیاستدان جو اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں، ٹیبل ٹاک کر سکتے ہیں، تو ہم علماء کو بھی کرنی چاہیے، ہمیں بھی یہ بات آنی چاہیے کہ ہم بھی اپنے جو اختلافات ہیں وہ اکٹھے بیٹھ کے حل جل کر لیں. اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ وسعت اور رواداری ہونی چاہیے. ایک بندے کو اللہ نے عزت دی ہے، وہ شیخ بنا ہے، کوئی عالم دین بنا ہے، تو میرے دل میں اس کا احترام ہونا چاہیے اور کھلے دل سے اس کو تسلیم کرنا چاہیے. ہمارے یہاں تنگ نظری یہ ہے، یہی علم نافع کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، جس کو حسد کہا جاتا ہے، جیلسی کہا جاتا ہے، کہ کسی کی عزت، کسی کے کمالات کا دل میں وہ رکھنا کہ اللہ کرے کہ اس کی یہ ساری خوبیاں زائل ہو جائیں، اللہ کرے اس کا بیڑا غرق ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں دل میں حسد رکھنا. حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد حسین نیمی جو جامعہ نیمیہ لاہور کے سربراہ ہیں، جنہوں نے جامعہ نیمیہ گڑھی شاہ لاہور بنایا ہے، حضرت صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی کے شاگرد تھے. تو آپ جب طالب علم کو رخصت کرتے،
جو بھی درس نظامی پڑھ لیتا تو اس کو دو باتوں کی لازمی طور پر نصیحت کرتے. وہ نصیحت میں آپ کو سناتا ہوں. ایک نصیحت تو یہ کرتے کہ پیسوں کے لیے جگہ نہ چھوڑنا. علماء کو نصیحت کرتے ایک جگہ سے آپ کو 10,000 مل رہے ہیں, دوسری جگہ آپ کو 15,000 ملتے ہیں, تو پیسوں کے لیے اس جگہ کو چھوڑ کے نہ جانا, کیونکہ لوگوں کا خلوص محبت وہ پیسوں سے نہیں تولی جا سکتی. ہو سکتا ہے ایک بستی والے غریب ہوں 10,000 ہی دے سکتے ہوں, تو پیسوں کے لیے جگہ نہ چھوڑنا. ایک نصیحت تو یہ کرتے تھے. دوسری نصیحت یہ فرماتے تھے کہ فرائض اور واجبات سے نیچے لڑائی نہ کرنا لوگوں سے. فرائض اور واجبات کے نیچے, فرائض میں لوگ کمی کریں تو ان سے لڑنا, نمازیں 5 کی 4 کر دیں یا 5 کی 6 بنا لیں تو پھر ان سے لڑائی کرنا. واجبات, وتر واجب ہے, صدقہ فطر واجب ہے, لوگ واجبات چھوڑ دیں تو پھر ان سے لڑنا, مناظرہ بھی کر لینا, الجھ بھی لینا, لیکن فرائض اور واجبات سے نیچے لڑائی نہیں لڑنا. اب دیکھیں ہماری ساری لڑائیاں فرائض اور واجبات سے نیچے نیچے کی ہیں. فروعی لڑائیاں ہیں کہ یہ جتنی بھی لڑائیاں ہیں ہماری ساری فروعی لڑائیاں ہیں, اور یہ لڑائیوں کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی. ٹھیک ہے, جب اختلافات کو ڈھونڈیں گے نا تو اختلاف بڑے نکل آتے ہیں. بھائی بھائی میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے, ماں بیٹے میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے, لیکن اس وقت امت کو ضرورت ہے مشترکات کی. آپ اور میں بیٹھے ہیں, ہم سب رمضان کے روزوں پر اقرار, ہمارا سب رمضان کے روزوں پر ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ سب روزے دار ہیں نا. یہ دیکھیں یہ ہم میں مشترک بات ہے. اس بات پر ہم سب کا اتفاق ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں اور ہم سب روزے دار ہیں. آپ سارے نمازی ہیں تو نماز پر بھی ہم سب کا اتفاق ہے. آپ سب کلمہ کو مسلمان ہیں, اس پر ہم سب کا اتفاق ہے. آپ سب درود خواں ہیں, اس پر ہم سب کا اتفاق ہے. آپ سب حضور کی سنت داڑھی شریف والے ہیں, اس پر ہم سب کا اتفاق ہے. آپ سب حضور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء کا ادب کرنے والے ہیں, اس پر ہم سب کا اتفاق ہے. رمضان کے قرآن کے 30 پارے مانتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, سب کا اتفاق ہے. اللہ کی توحید پر سب کا اتفاق ہے, ختم نبوت پر سب کا اتفاق ہے. جب آپ دیکھیں گے کامن چیزیں ڈھونڈیں گے تو کتنی باتیں جو ہمارے اندر مشترک ہیں. تو اختلافات کی بنیاد پر تو نہیں بیٹھا جا سکتا, لیکن مشترکات کی بنیاد پر تو اکٹھے بیٹھا جا سکتا ہے. تو جب ہم اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں, حضور غوث پاک کے ماننے والے ہیں, مولا علی پاک کے غلام ہیں, اہل بیت طہار کے غلام ہیں, صحابہ کرام کے نوکر ہیں, جب ساری چیزیں ہمارے اندر سانجھی ہیں, اکٹھی ہیں, تو پھر یقین جانے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا, یہ فروعی باتیں ہیں, ان باتوں کو مطلب کسی کے لیڈر کو برا بھلا کہنے سے میں بڑا نہیں بن جاؤں گا, کسی کے استاد کی بےزتی کرنے سے میری کوئی عزت نہیں ہو جائے گی. تو اس واسطے یہ سینے بڑے کرنے ہوں گے, جگرا بڑا کرنا ہوگا, اور ہم سب کو اپنی علمی حالت بھی اچھی کرنی ہوگی, اخلاقی حالت بھی اچھی کرنی ہوگی. اس واسطے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کو شان اور مقام بڑا دیا ہے, تو علماء کرام کی ذمہ داری بھی بڑی ہے. علماء کرام کو چاہیے کہ اتحاد والی بات کیا کریں, ایسی بات کیا کریں جو لوگوں کو ہمارے قریب لے کر آئے. جب لوگ ہمارے قریب آئیں گے, اور یقین جانیں شخصی لڑائیوں کا نقصان یہ ہوا ہے کہ دیکھیں غازی ممتاز حسین قادری والا معاملہ 2012 میں اٹھا, 12 میں اٹھا, وہاں سے لے کر آج تک 2026 تک, یہ اس وقت سوشل میڈیا عام ہوا. آپ ایک سروے کرنے دیکھ لیں, 2000 غازی ممتاز حسین قادری, اختلاف تو خیر پہلے بھی تھے, اس سے انکار نہیں ہے, لیکن ان اختلافات میں شدت اس وقت آئی ہے جب سوشل میڈیا آیا ہے, اور ایک دوسرے کے خلاف ہم نے لکھنا, بولنا, اور ایک دوسرے کے خلاف ویڈیو ڈالنا شروع کی. تو 2012-13 سے لے کر 2026 تک آپ دیکھیں جو اکثریت اہل سنت نوجوانوں کی گمراہ ہوئی ہے اور جیل میں دجال جیسے لوگوں کے ہتھے چڑھی ہے, وہ ان 12-14 سالوں میں گئی ہے. ٹھیک ہے, ان 12-14 سالوں میں جو نوجوان تھے یہ شخصی لڑائیوں سے متنفر ہوئے کہ فلاں پیر صاحب فلاں کی بےزتی کرتے ہیں, فلاں کو ناسبی کہتے ہیں, فلاں کو مبغض اہل بیت کہتے ہیں, اور فلاں لوگ فلاں کو رافضی کہتے ہیں. تو ایک دوسرے کی ہماری خانہ جنگیوں سے تنگ آ کر نوجوان نسل مرزا جیلمی جیسے لوگوں کے ہتھے چڑھ گئی ہے, اور وہ
اپنے ایمان کا کباڑہ کر بیٹھے ہیں، اپنے ایمان کو برباد کر بیٹھے ہیں۔ اس واسطے ہمیں ایک دوسرے کے خلاف تو بالکل بات نہیں کرنی چاہیے، پبلک میں تو بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ جب مذہبی بندہ، میں تو یقین جانے مطلب سوشل میڈیا پر کبھی بھی کسی بھی مذہبی تنظیم، چاہے اس کا کوئی بھی مسلک ہو، کوئی بھی عقیدہ ہو، میں اس کے خلاف کبھی نہ لکھتا ہوں نہ بولتا ہوں۔ اس واسطے نہیں لکھتا بولتا کہ یہ سارا مواد ہتھے چڑھ جائے گا اسلام دشمن لوگوں کے ہاتھوں میں، ملحدین کے ہاتھوں میں، دین بیزار لوگوں کے ہاتھوں میں، اور وہ داڑھی والا پگڑی والا بے شک وہ دوسرے مسلک کا ہے، لیکن یہ اسلام کا مذاق اڑائیں گے، یہ دین کا مذاق اڑائیں گے، اور نوجوان نسل کو دین سے متنفر کریں گے۔ تو اس واسطے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اگر ہم ان کو اپنا لیں، اپنے دل میں جگہ دے لیں، اللہ نے، میں نے قرآن سے بیان کیا کہ علم کی کتنی بڑی شان ہے۔ تو یہ علم نافع نہیں ہے ہمارا، علم نافع کی وجہ سے، علم نافع کے مفقود ہونے کی وجہ سے آج ہماری شخصی لڑائیاں بڑھ گئی ہیں۔ ان لڑائیوں کو ختم کرنا ہوگا، اور جو مشترکات ہیں، آخری بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں۔ حضرت قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے جب متحدہ مجلس عمل بنائی لاہور میں اس وقت پڑھتا تھا، زمانہ طالب علمی تھا، یہ 2004-05 کی بات ہے۔ تو حضرت علامہ شاہ احمد نورانی سے ایک صحافی نے سوال پوچھا، جب آپ اقتدار میں آئیں گے تو آپ کون سا اسلام نافذ کریں گے؟ آپ کے ساتھ دیوبندی بھی بیٹھے ہیں، شیعہ بھی بیٹھے ہیں، اہل حدیث بھی بیٹھے ہیں، تو آپ خود بریلوی ہیں، تو آپ کا بریلوی والا اسلام کا ورژن ہوگا یا شیعوں والا ہوگا؟ کیونکہ آپ سارے ایک دوسرے کے کاٹ کرتے ہیں۔ تو دیکھیں حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فرمایا کہ ہم بے شک دیوبندی، شیعہ، وہابی، اہل حدیث ہیں، لیکن ہمارا کچھ چیزوں پر اتفاق ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی توحید پہ متفق ہیں، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول مانتے ہیں، اور ہم رمضان کے روزوں کو فرض مانتے ہیں، رمضان کے 30 روزے، قرآن پاک کو کتاب اللہ مانتے ہیں، اور آپ نے فرمایا شراب کو ہم سب حرام سمجھتے ہیں، سود کو ہم سب حرام سمجھتے ہیں، زنا کو، بدکاری کو ہم سب حرام سمجھتے ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں جو ہمارے اندر مشترک ہیں، کتنی چیزیں جو ہماری سانجھی ہیں۔ تو جب ہم آئیں گے اقتدار میں تو ہم جن پر ہمارا اتفاق ہے، ہم ان چیزوں کو لیں گے اور ان چیزوں کو نافذ کر دیں گے۔ تو یہ چیزیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو جن کا ہمارے اوپر، ہمارے اندر سانجھی ہیں، ہمارا اتفاق ہے۔ تو علماء اہل سنت کو اس وقت اختلافات کی بنیاد پر نہیں، مشترکات کی بنیاد پر بیٹھ جانا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ یار بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے اندر سانجھی ہیں، سانجھی ہیں۔ اس واسطے اگرچہ اس کا شیخ دوسرا ہے، پیر الگ ہے، لیکن ہے تو ہمارا ہی نا، یہ بھی ہمارا ہی بندہ ہے۔ تو یہ چیزیں اکٹھی مل بیٹھ کے حل کی جا سکتی ہیں۔ مجھے علامہ صاحب سے اختلاف ہے، اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے میں ان کے خلاف ویڈیو بناؤں، فیس بک پہ چڑھا دوں، یوٹیوب پہ چڑھا دوں۔ ایک طریقہ یہ ہے میں ان کے گھر چلا جاؤں، ان کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی لوں، یا ان کو اپنے پاس چائے کے لیے بلا لوں اور کہوں جی یہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو مجھے اچھی نہیں لگ رہی، تو ان کا حل نکال لیتے ہیں۔ تو یقین جانے ایک کھانے کی ٹیبل پر، ایک چائے کی پیالی پر وہ چیزیں طے پا سکتی ہیں، اور ایک اختلافات میں شدت نہیں آئے گی۔ اگر اختلاف باقی رہ بھی تو لیکن وہ اختلاف ذاتیات پر نہیں ہوگا، وہ اختلاف ایک دوسرے کی عزت کی دھجیاں نہیں اڑائے گا۔ تو یہ چیزیں ہمیں سیکھنی ہوگی۔ جب دین دشمن طاقتیں اکٹھی ہو سکتی ہیں تو دین سے محبت کرنے والے اکٹھے کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہم لوگ دین پر عمل کرنے والے اپنے اختلافات کو ہوا نہ دیں اور ان کو مزید نہ بڑھائیں آگے، اور علماء اہل سنت کو مل جل کے کرنا چاہیے۔ فتح پور میں آ کر ایک اچھا تاثر، ایک خوشگوار ہوا کا ایک جھونکا دل و دماغ میں اتر گیا کہ آپ سارے علماء اکٹھے ہیں، مل کے چلتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کی صفوں میں مزید برکتیں اور اتحاد پیدا فرمائے، اور آپ سب کا آنے کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نیند کو قربان کر کے خدا تعالیٰ کے دین کے لیے تشریف لائے۔ اللہ پاک کی پاک بارگاہ میں دعا ہے، میرے پاس ٹائم بہت کم تھا، یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ جو میرے ذہن میں آئے میں نے بیان کر دیے، ترتیب بھی نہیں تھی ان میں، لیکن پھر بھی ایک خلوص کے ساتھ یہ کاوش کی ہے۔ اللہ پاک کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو علم نافع نصیب فرمائے، ذوق بندگی، ذوق تعلق، اور اللہ پاک اپنا اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کا سچا غلام بنائے۔ آپ سب علماء کی اللہ پاک حفاظت فرمائے، ہر طرح سے خیر فرمائے۔ اللہ پاک دارین کے ساتھ نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔